ہر طرف معاشی طور پہ پاکستان صحیح راستے پہ. چھوڑیں پاکستانی کیا کہتے ہیں, آپ انٹرنیشنل ایجنسیز دیکھ لیں تو ان سب کے اندر ہماری اکانومی آج پازیٹیو راستے پہ. 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. پچھلے 10 دن کے اندر چینی کی جو ایکس مل اس میں 10 سے 12 روپے کلو کی کمی آئی ہے. آٹے کی قیمتیں ملک میں پچھلے کئی دنوں سے ہفتے 10 دن سے بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں. یہ ہے تبدیلی کی قیمت. جی ڈی پی آج پاکستان کی 350 ارب ہونی چاہیے تھی, وہ 265 ارب پہ چلی گئی ہے. دنیا آگے کو جاتی ہے, ہم پیچھے کو جا رہے ہیں. آپ کی گروتھ ختم کر دی, آپ کی انفلیشن بڑھا دی, آپ کی ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہو گئی. صرف ایک پیسہ ہے ہاٹ منی. 6 مہینے ہم نے ہاٹ منی کو پروٹیکٹ کیا, انٹرسٹ ریٹ نہیں چھیڑا. السلام علیکم, آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ, میں ہوں محمد مالک. سارا دن آپ دیکھ رہے ہوں گے آج ملتان جو میدان جنگ بنا ہوا ہے, جھگڑا چل رہا ہے کہ جی 30 کو جو سا جلسہ ہے 29 کو وہ کیسے ہوگا. پی ڈی ایم کا کبھی پولیس چھا جاتی, کبھی وہ. نوبڈی کیئرز اباؤٹ پینڈیمک, کووڈ سے جو لوگ مر رہے ہیں, بیمار ہیں. اینڈ اف یو ایکسکیوز دا ایکسپریشن کہ بھاڑ میں گیا کووڈ, دیکھی جائے گی جو ہوگا. عجیب ایک ماحول بنا ہوا ہے. لیکن ایک چیز کامن ہے دونوں طرف سے. اپوزیشن کہتی ہے ہم اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم اکانومی کی جنگ لڑ رہے ہیں. مہنگائی بہت ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے. گورنمنٹ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, معیشت زبردست ہے اور صرف یہ اپنے مقدمات کے لیے لڑ رہے ہیں. تم نے سوچا آج تھوڑی سی معیشت پہ ہی بات کر لیں, دیکھ لیں, ایکسپرٹ سے بات کر لیں کیا سچویشن ہے کیا نہیں ہے. مہنگائی ڈیفینیٹلی, آٹے کا اوپر جو تباہی پھیلی ہے لوگوں کی, لیکن اس کے بھی کمال سٹوریز ہیں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. چلے میں بلکہ شروع میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں آٹے کی کیا سٹوری. زبردست کام ہو گیا, آٹے کی شارٹیج ہو گئی, کنک کی شارٹیج ہو گئی اور ایک دم مصیبت پڑ گئی. گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ تو بڑی لوگوں نے سٹور کر لیا, چھپا لیا, واٹ ایور, تو ہم امپورٹ کرتے ہیں. چلیں جی, ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو کہا گیا کہ آپ امپورٹ کرنے کی تیاری کریں. اب سوچیے کہ ملک میں جلوس نکل رہے ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہیں, تو خیال تھا کہ یہ سب سے بڑی پرائرٹی ہوگی, کر دیا جاتا ہے. ٹی سی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ جون کے قریباً آخری ہفتے میں ان کو بتایا جاتا ہے, وہ ایک خط لکھتے ہیں منسٹری آف کامرس کو اور کہتے ہیں کہ جی ای سی سی کا اپروول لے لیں اور یہ سارا تھا کہ ڈیمانڈ سپلائی پروجیکشن وغیرہ ہو جائے تاکہ ہم ٹینڈرز وغیرہ کریں. 1 ماہ کے قریب وہ لیٹر پڑا رہتا ہے منسٹری آف کامرس میں. رزاق داؤد صاحب جو سے ایڈوائزر ہیں, جو ویسے ہر چیز میں بڑی پھرتیاں دکھاتے ہیں, فار سم اسٹرینج ریزن جہاں ایگریکلچرل ایشو ہوتا ہے اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں نظر آتا, اور جہاں انڈسٹری کا ہوتا ہے تو ایک دم تلواریں باہر نکل کے سارے لوگ چلاتے ہیں, جو کراچی کا ایک بہت بڑا بزنس لابی اس ملک کی اکنامک پالیسیز کو کنٹرول کر رہی ہے. فار 1 month کچھ نہیں اس پہ ہوتا, جواب نہیں جاتا. پھر انٹرسٹنگلی ایک میٹنگ ہوتی ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں, آئی تھنک 4th یا 5th, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میں دیکھ لوں گا, ریکارڈ فائلز ہیں میرے پاس, جس میں پرائم منسٹر آن لائن میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو پرائم منسٹر کو بریفنگ میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو, منسٹری آف فوڈ بھی کہتی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بتا دیا ہے وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اور ٹی سی پی کو بھی انوالو کر لیا گیا. ٹی سی پی نے ٹینڈر بھی نکال دیا. اس پہ ٹی سی پی والے جو ٹاپ براس ہے وہ ایک دم پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں بلایا گیا, ہمیں ابھی نہیں, ہمارے تو کاغذات ہی پورے نہیں ہوئے ہوئے. پرائم منسٹر واز ٹولڈ کہ جناب وہ بھی بلا رہے ہیں. لیکن یہ 1 ماہ کا ڈیلے, اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. کیا اس 1 ماہ اس پہ اس لیے خاموشی سے بیٹھے گئے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو سا ہے وہ دبا کے امپورٹ کر لے, اور ٹی سی بی جو سا ہے وہ بعد میں مارکیٹ میں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, خیر اس کے بعد پھر بڑا سین ہوتا ہے, بعد میں پھر وہ ٹینڈرنگ ہوتی ہے, پھر ٹینڈرنگ کے اوپر کچھ مسئلے ہوتے ہیں. بٹ فائنلی ایز وی اسپیک تقریباً کوئی 2.14 ملین ٹنز کے آرڈرز پلیس کر دیے میں ٹی سی بی نے. پرائیویٹ سیکٹر نے ابھی تک رفلی کوئی 1.14 ملین ٹن کے امپورٹ کر کے بند کر دیا ہوا ہے, اور وہ سارا ایشوز ہے. لیکن یہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر ون آف دوز سیم میٹنگس, اب ملک میں مہنگائی ہے, تباہی پھیلی ہوئی ہے, تو یہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو ہر منسٹری اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ وہ فنانس کے ہیڈ ہانچو رہے ہیں, فنانس سیکرٹری طور پہ رہے ہیں, وہ بھی ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک کیبنٹ میٹنگ میں اور ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو, جس میں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ زرعی جتنی سبسڈیز ہیں سر یہ بہت بڑا بوجھ ہے, ان کو ختم کر دیا جائے. اور ان میں سے آدھے سے زیادہ سبسڈیز انہوں نے خود آتھر کی ہوئی تھی, خود دی ہوئی تھی, اور زمانے میں ان کے گن گائے ہوئے تھے کہ سب سے بہترین پالیسیز یہ ہیں. جب حکومت بدلتی ہے تو پالیسیز لوگ اپنے ریٹائرمنٹ کے مطابق بدل لیتے ہیں. وہ بھی ایک سین ہوا.
اور ایگریرین ملک ہے، اور یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ 43% سے زیادہ آپ کی امپورٹ بل بڑھ گیا ہے صرف فوڈ پروڈکٹس ہے. اینی وے آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، کیا اکانومی ہماری ٹھیک جگہ پہ صحیح سمت میں ہے جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں، یا تباہ ہو گئی ہے جیسے اپوزیشن کہتی ہے؟ کیا انٹرسٹ ریٹ اور نیچے آ سکتا ہے؟ اگر یہ بجلی وغیرہ بڑھی تو کیا کاروبار اور تباہ ہوں گے؟ اور آنے والے 6 ماہ سے 1 سال میں کیا نوکریاں بنیں گی؟ اور کیا جو ایگزسٹنگ نوکریاں یہ بچ پائیں گی؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ہمارے حالات ایکچوئل ہیں کیا؟ اس کا بڑا زبردست پینل ہے. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے بھی، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز، لیڈنگ اکانومسٹ. ہم بات کریں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے، پرنسپل اینڈ ڈین اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، نسٹ یونیورسٹی، فارمر اسپیشل سیکرٹری آن فائنانس اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، بہت کچھ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے بھی بات کریں گے، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس، ریونیو، اکنامک افیئرز، سینئر PMLN لیڈر. اور ہم عتیق میر صاحب سے ہی بات کریں گے، چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد. میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز اینڈ لیڈنگ اکنامک لائٹ آف دا کنٹری، ان سے ذرا میں 2-4 موٹی چیزیں پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب، کیا پاکستان صحیح اکنامک ٹریجیکٹری پہ ہے؟ کیا نوکریاں بہتر ہوں گی؟ کاروبار والوں سے بات کریں، وہ چیخیں مار رہے ہیں سوائے ایکسپورٹرز کے، ٹیکسٹائل کے وہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے بہت مناسب ریویو پیش کیا ہے. اب حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے کووڈ کے کچھ ہفتے مہینے بعد. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا صنعتی پیداوار 10% گر چکا تھا، اور پھر ہمارے ایکسپورٹس بھی 25% کم ہو چکے تھے. یقیناً اس کے بعد جب کووڈ میں کمی آئی ہے، ہمارے معاشی حالات میں یقیناً کچھ بہتری آئی ہے. آپ اس طرح دیکھیے کہ پہلے 3 مہینے میں اس سال کے ہمارے صنعتی پیداوار میں پھر سے اضافہ ہوا ہے 5% کا، اگرچہ یہ اس لیول پہ ہوا ہے جبکہ پچھلے سال پروڈکشن میں کمی کافی آ چکی تھی. دوسری طرف آپ نے ذکر کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا. جو بھی وجوہات ہوں، یقیناً یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان کو اس وقت باہر سے جو پیسہ آنا ہے اس کی فلو میں کمی ہونے کا خطرہ رہا ہے. اس لیے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کرنا ضروری تھا. اور سرپلس کی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، وجہ یہ تھی کہ ریمیٹنسز میں تقریباً 31% اضافہ ہوا پہلے 3 مہینے میں. پچھلے مہینے کچھ کمی ہوئی، 18% اضافہ رہا. سب سے بڑی وجہ جو ہے، کچھ 2-3 فرنٹس پہ ابھی بھی پریشانی موجود ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے برآمدات میں کمی آئی ہے تقریباً 11% کی، اور یقیناً اگر کووڈ نہ ہوتا تو شاید ایکسپورٹس کچھ بہتر ہوتے. دوسری طرف جو سب سے زیادہ پریشان کن اعداد شمار ہیں ان کا تعلق افراط زر سے ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندازے کے تحت 9% ہے افراط زر، مگر کھانے پینے کی چیزوں میں 17% اضافہ. آپ یہ سوچئے کہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ شاید کچھ کمی آ رہی ہے آٹے اور چینی کی قیمت میں، مگر اگر آپ سپٹمبر میں دیکھیں تو آٹے کی قیمت میں 20% اضافہ ہوا تھا اور اکتوبر میں 25%. اسی طرح اگر آپ چینی کی قیمت دیکھیں تو سپٹمبر میں 25% تھا، وہ بڑھ کے 33% ہو گیا ہے. اب بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ نومبر کے مہینے کے آخری میں انشاءاللہ کچھ کمی نظر آئے، مگر افراط زر آؤٹ آف کنٹرول ہے. لوگ بہت پریشان ہیں. بہت سے لوگوں کو ابھی تک روزگار نہیں ملا. جو برا اثر ہوا تھا کووڈ کے بعد، غربت میں اضافہ ہوا ہے. اور IMF اور ورلڈ بینک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال مشکل سے ہم جو شرح نمو حاصل کر پائیں گے وہ 0.05% سے 1% صرف. یہ میں سمجھتا ہوں کم ہے. انشاءاللہ 2% تک ہم پہنچ جائیں گے. اس کے باوجود روزگار میں زیادہ کمی نہیں آئے گی. البتہ خطرہ اب یہ ہے کہ افراط زر میں اضافہ.
جی میں اسی پہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہا تھا کہ جی اب جب ہم IMF کا پروگرام ریزیوم کریں گے، ابھی تو سسپینڈ ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، دوسری یوٹیلٹی کی پرائسز بڑھیں گی. وہ اگر بڑھتی ہیں اور اگر شرح سود ابھی 7% پہ آیا ہوا ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم از کم 4-5 پہ ہونا چاہیے، 1-2% اور نیچے ہونا چاہیے. جو حالات ہیں، جو کاروبار کے حالات ہیں، اگر یہ بجلی وغیرہ اور انرجی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں دوبارہ، تو کیا یہ بالکل تباہی نہیں ہوگی؟ جی آپ نے بالکل مناسب بات کہی ہے. دیکھیں اس وقت جو آپ کا جو قیمتوں میں اضافہ ہے، اب خطرہ 2-3 چیزوں سے اور پیدا ہو چکا ہے. ایک طرف تو بجلی جو ہے اور گیس کی قیمتوں میں گورنمنٹ نے کچھ اشارہ دیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو بڑھانا شروع کر دیں گے تاکہ IMF کی جو کنڈیشن ہے وہ پوری ہو. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں تیل کی قیمت میں $40 سے یہ تقریباً $50 تک پہنچ چکا ہے، اور جب $10 کا اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ $1.5 ارب کا برا اثر پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے. لہٰذا جس طرح حالات چل رہے ہیں، یہ کہنا کہ افراط زر میں کمی آئے گی، یہ میں سمجھتا ہوں بہت آپٹمسٹک ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھ کے تقریباً اس ریٹ پہ آ جائے جو اس سال کے آغاز میں تھا، یعنی کہ 12-13% تک پہنچ سکتا ہے. اور پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بجلی اور گیس کی نرخوں میں کوئی اضافہ نہ کریں جب تک. اب آپ دیکھیے سیکنڈ راؤنڈ آ رہا ہے، کووڈ کا آ چکا ہے، اب اور حالات خراب ہو سکتے ہیں. یہ بالکل نامناسب وقت ہے کہ آپ بجلی اور گیس کی نرخوں میں اضافہ کریں. کیا انٹرسٹ ریٹ اور کم ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ کور ریٹ آف انفلیشن، جس سے ہم پچھلے 20-25 سال سے انٹرسٹ ریٹ کو لنک کرتے تھے، سینٹرل بینک جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں یہ پالیسی تھی، اللہ کے فضل سے اگرچہ افراط زر 9% ہے، تو آپ کا جو کور ریٹ آف انفلیشن ہے، جس میں آپ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اور بجلی وغیرہ کی قیمتیں نہیں لیتے ہیں، اس میں صرف 5.5% کا اضافہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اطراف جو ملک ہیں ان سب میں جو سر سود ہے وہ تقریباً 3.5 سے 4% ہے، اور اگر ہمارے ہاں کور انفلیشن 5.5% ہے تو یقیناً گنجائش موجود ہے کہ آپ اسے 7 سے 5.5 پہ لے آئیں تاکہ انڈسٹری کو کچھ انسینٹیو ملے اور انویسٹمنٹ کا سلسلہ اور تیزی سے آگے بڑھ سکے. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیوں اس کو اسٹیٹ بینک والے کیوں اس کو تھوڑے سے ریزسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو نیچے نہیں لاتے؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ جو وہ پیکیجز لائے ہیں، مختلف فائنینسنگ سکیمز لائے، ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک نے بڑا اچھا کام کیا ہے کووڈ کے بعد. ہمیں ان کی بات کو پوری طور پر اپریشیٹ کرنا چاہیے. 1300 ارب کے پیکیج انہوں نے پیش کیا ہے فائنینسنگ کا، بہت اچھا. اور ان پیکیجز میں افراط زر کے وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے کور انفلیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے اسپیشل سکیمز میں وہی 5% ہے. اب اس کو ایک پالیسی کے تحت ہر چیز پر 5% میں سمجھتا ہوں کرنے کا وقت آ چکا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اس وقت آپ کے خیال میں پالیسی میکنگ میں چیز غلط ہو رہی ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کل ہم کبھی اپنے بجٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہم صرف کرنٹ اکاؤنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے فضل سے اس میں کامیابی ہو چکی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے ریونیوز میں اگر آپ پورے ریونیوز لے لیں، ٹیکس نان ٹیکس، تو پہلے 3 مہینے میں 0 اضافہ ہے، 1 بھی روپے کا اضافہ نہیں ہے. جبکہ آپ نے IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ کم از کم FBR کے ریونیوز میں 24% اضافہ کریں گے. دوسری طرف آپ کے جو خرچے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر،
آپ نے کہا ہے کہ بجٹ میں کہ ہم اسے 5% کے میں اضافہ کریں گے، جبکہ اضافہ 13% ہوا ہے، اور خسارہ جو ہے جو پچھلے سال 0.7% تھا جی ڈی پی کا، بڑھ کے 1.1% ہو چکا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ سال کا جو ٹارگٹ ہے 7% کا وہ نہیں ہوگا، اور یہ پھر سے 8 یا 9% تک جائے گا۔ اگر آئی ایم ایف سے ہم بات چیت پھر سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے پر زور دیں گے، اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ ہمیں کہیں نئے ٹیکسز وغیرہ نہ لگانا پڑے، یا ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو کہ ہم نے آلریڈی بہت کم کر دی ہے اس کو اور کم کرنا نہ پڑے۔ یہ بہت ہی نامناسب ہے۔ اس وقت آپ کو ریوائول کی طرف جانا ہے، کووڈ کا جو سیکنڈ اٹیک ہے اس سے کہیں اور نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بتائیں، ویری لاسٹ کویشچن ڈاکٹر صاحب، کہ آنے والا 6 ماہ 1 سال آپ جاب کریشن اور جاب سسٹینیبلٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نوکریاں بڑھیں گی؟ جو چل رہی ہیں کیا وہ بچ پائیں گی؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بیکاز جو سروس بڑا الارمنگ ٹرینڈ دکھا رہے ہیں، لوگ بڑے انسیکیور ہیں اس پہ۔ جی، بات یہ ہے کہ اگرچہ آپ کے شرح نمو 2% رہا جو کہ آپٹمسٹک ہے، ورلڈ بینک تو کہہ رہا ہے کہ مشکل سے 0.05% ہوگا، آپ کو کم از کم 4.5% اضافہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو آپ کے 20 لاکھ لوگ نئے جو لیبر فورس میں آتے ہیں ان کو کچھ موقع ملے روزگار کا۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے کووڈ کی وجہ سے پیک پر 50 لوگ زیادہ بے روزگار ہو چکے تھے، تو یعنی کہ اس وقت ہمیں ابزارب کرنا ہے 25 لاکھ لوگ، اور وہ اگر آپ کا شرح نمو 2% بھی رہتا ہے تو وہ نہیں ہو پائے گا، اور خدا نخواستہ بے روزگاری کافی اونچے لیول پر رہے گی، اور اس کے نتیجے میں اگر افراط زر بھی ملا لیں تو غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، اور خدا نخواستہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ On that sad note, I have to take a break. Dr. Hafiz Pasha, thank you very much for talking to us. Break کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے، ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے اور عتیق میر صاحب سے، تاکہ ایک اور اوور ویو اور ایک سر حاصل بحث ہو سکے۔ Stay with me. جی، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ پروگرام کے اس حصے پہ آپ بات کریں گے، اس میں پہلے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے، ڈاکٹر اپنے مفتاح اسماعیل صاحب سے اور عتیق میر صاحب سے۔ ڈاکٹر اشفاق، ویری کوئکلی، پہلے تو 3 سوال، نوکریاں بنیں گی، بچیں گی، اور کیا واقعی صحیح لائن پہ ہیں ہم؟ پرائم منسٹر ساؤنڈز ویری آپٹمسٹک۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جو کہا جاتا ہے، ان کی جو ٹیم وہ اسی کے بیسس پہ وہ کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں گندم کی باتیں جو بتائیں، انہی کے لوگوں نے بتایا تھا پرائم منسٹر کو۔ کیا وہ صحیح بتایا تھا پرائم منسٹر کو؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ان کی اکنامک ٹیم مس گائیڈ کرتی ہے، ان کو صرف وہی انفارمیشن دیتی ہے جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ اکنامک ٹیم کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کو ہائیڈ کرے اور اس طریقے سے انفارمیشن دے کہ پرائم منسٹر خوش ہو جائیں اور شاباش دیں اپنی اکنامک ٹیم کو۔ حقیقت یہ ہے اس وقت کہ چونکہ آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈڈ ہے، تو جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے شروع جب ہم نے کیے تھی تو اس سے جو ایک ملک میں انسرٹنٹی چھا گئی تھی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کہ انٹرسٹ ریٹ کہاں جائے گا، ایکسچینج ریٹ کہاں جائے گا، گیس اور بجلی کی قیمتوں کا کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کب بڑھے گا، کہاں بڑھے گا۔ وہ چونکہ فروری 2020 سے آج ہم نومبر میں آ گئے ہیں، یہ سسپینڈڈ ہے، جس کی وجہ سے ملک میں آپ کو ایک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، اور وہ ایکشن بھی لے رہے ہیں۔ اب جس کا کہا جاتا ہے نا کہ ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہی پرائم منسٹر کو صحیح طریقے سے بتانا چاہیے ایکسپورٹ کیسے بڑھ رہے ہیں۔ پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس جو تھا وہ بہت تیزی سے گر گیا تھا، اور غالباً مئی یا اپریل کا مہینہ تھا کہ وہ $975 ملین پہ چلا گیا تھا منتھلی،
जनरली ये होता है 1.8 से लेकर 2.1 बिलियन के दरमियान में मंथली है, तो इतना नीचे चला गया था, वहाँ से ऊपर आया, वहाँ से ऊपर आ रहा आहिस्ता आहिस्ता। तो हम इसको देख रहे हैं कि 975 से ये 1100 पे आ गया है, 1100 से ये 1300 पे आया है, ये बढ़ रहा है। इसको कह रहे हैं कि ये रिकवर, हम बहुत पीछे हैं। देखिए लेकिन पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इसी मुद्दत में 10% अभी 10.3% हमारा एक्सपोर्ट्स गिरा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से बताना चाहिए कि सर हम जहां नीचे चले गए थे पैंडेमिक के वजह से, हम वहां से ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस कुछ रिस्टोर हो रहा है, मार्केट में एक्टिविटी नजर आ रही है। IMF के प्रोग्राम चूंकि सस्पेंडेड है, इस वजह से मैं डॉक्टर मिफ्ता को भी ले लूँ बिकॉज वो ट्रैवल कर रहे हैं फ़ोन के डिस्कनेक्ट में। लेकिन नाज़रीन आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँ कि जैसे अभी डॉक्टर इशफाक साहब ने पॉइंट आउट किया है, मैं एक फिगर देख रहा था कि जी टेक्सटाइल की हम बड़ी रोज़ सुनते हैं, टेलीविज़न में बात चल रही होती है, वो जी टेक्सटाइल के कारखानों, जी हमारे ऑर्डर्स भरे हुए हैं दिसंबर तक, और ये वो, और कैपेसिटी नहीं है, सब कुछ है। एक मैं फिगर देख रहा था कि बिकॉज हमने कॉटन कपास की तबाही कर दी, एक ज़माने में हम 4th इम्पोर्टर थे, डॉक्टर साहब ने अपने एक आर्टिकल में भी पॉइंट आउट किया कि हम 4th लार्जेस्ट ग्रोअर थे कॉटन के, हम 12 से 13 मिलियन बेल्स पैदा करते थे, अब 9 मिलियन पे रह गए हैं हमने इस साल जो टेक्सटाइल में ग्रोथ भी की, $290 मिलियन की तो हमने दरामद की कपास, और उससे हुआ क्या कि जो सा $192 मिलियन का एक प्रॉफिट या एक्स्ट्रा था वो बराबर हो गया। सो जो हमने फुर्ती दिखाई भी वो उस इम्पोर्ट कैसे तबाही होगी, लेकिन इस मुल्क में कोई पूछ नहीं रहा कि कपास के साथ हो क्या रहा है, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द शुगर माफिया वहाँ मिलें लग रही हैं। एनीवे डॉक्टर मिफ्ता, वेलकम टू द शो। मुझे बताएं आपका प्रॉब्लम क्या है। ये जो हमारे एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं हफीज़ शेख साहब, वो तो आके बताते हैं देखें 4 माह से हमारा जो है करंट अकाउंट वो सरप्लस है, सब अच्छा है, डॉलर जॉन्स है वो 159.60 पे आ गया। आप कहते हैं मैशत तबाह हो रही है, आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं डॉक्टर मिफ्ता? नहीं सर, मैं तो इसी मुल्क में रह रहा हूँ। थैंक यू मालिक फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए ये डॉक्टर अशफाक साहब ने जो बात करी है, आई थिंक ऑन द मनी है, एकदम सही बातें हैं। गुजारिश ये है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो पिछले साल से अब भी 11% कम है, और जो 2 साल पहले हमने एक्सपोर्ट करी थी मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में, उतनी एक्सपोर्ट अब तक PTI नहीं पहुंच सकी 40% डिवैल्यू करने के बाद। बजट डेफिसिट आपका कम से कम 8% पर GDP इस साल होगा, शायद 9 भी हो। पिछले साल भी 8 के ऊपर था, उससे पहले साल 9 के ऊपर था। ये ना टैक्स ज़्यादा जमा कर पा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 13%, पूरी इकोनॉमी को इन्होंने रोक दिया। अब वो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इकोनॉमी की जान में जान आई है, और अभी तक IMF का प्रोग्राम सस्पेंशन में है, इसलिए थोड़ी सी जान में जान आई है। लेकिन या इनको जनवरी में IMF में वापस जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बिजली के लिस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सर्कुलर डेट जो है वो 60 अरब रुपए का कर रखा है। और अगर IMF नहीं गए आप, तो फिर आपको डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी। आप देखें चीनी आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आपकी गलती से 45 रुपए की आपने एक्सपोर्ट करी, आप 90 रुपए की वापस री इम्पोर्ट कर रहे हैं। आटा आपने स्मगल कराया, अब आपको आटा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इस मुल्क में वैसे आप $2 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, $1 बिलियन से ऊपर आप चिकपीस और लेंटिल्स इंपोर्ट करते हैं, अब आप चीनी और आटा भी इंपोर्ट करेंगे। तो और फिर कॉटन जो है वो $1.5 बिलियन का कॉटन इंपोर्ट होगा, क्योंकि 5 बिलियन बेल इंपोर्ट करनी पड़ेगी कॉटन की। भाई फूड इंपोर्ट्स हमारी तकरीबन 43% बढ़ गई हैं, कोई $2.3 बिलियन का टीका लग रहा है वो। और इसमें तो मैं आपको बताऊं कि बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे थी, इसलिए थोड़ी सी ये जान में जान आई है। और दूसरा ये कि हमारी ट्रेवल जो है, पाकिस्तान में डिमांड फॉर ट्रेवल। मुझे एक बात बताएं मिफ्ता, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप सारे मुल्क के बच्चों के दांत खराब कराते हैं, कैंडीज बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। सो एज अ बिजनेसमैन इंडस्ट्री कैसी चल रही है, ये मुझे अपनी इंडस्ट्री बताएं ना। देखिए यार मालिक, मेरी इंडस्ट्री जो है ना, वो तो पर्टिकुलरली मैं आटा बहुत खरीदता हूँ और चीनी बहुत खरीदता हूँ, तो मेरी इंडस्ट्री का तो ये आटे और चीनी की वजह से थोड़ा सा हाल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट थिंग इज के देखें, जो सेल्स नहीं थी अप्रैल में, जून के अंदर सेल्स कम हुई थी, वो जुलाई के बाद आपको सेल्स बढ़ी है। इट्स नॉट जस्ट माई इंडस्ट्री,
You talk to a lot of industrialists, they will tell you local جو بیچتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی بیچتے ہیں کہ جولائی کے بعد آپ کو آرڈرز ملے ہیں, جولائی کے بعد جو آپ نے اپریل مئی جون کے اندر جو آپ نے سیلز کھوئی تھی اس میں کچھ نہ کچھ ریباؤنڈ آیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب اور ایکسپورٹ کے آرڈرز بھی ملے ہیں کیونکہ ہم ہوم ٹیکسٹائلز کرتے ہیں, وہ چل رہا ہے. جو بنگلہ دیش وغیرہ کرتے ہیں ہائر ویلیو ایڈڈ کی فیشن ٹیکسٹائل, وہ رکی ہوئی ہے. اب دوسرا کووڈ کا وہ آیا ویسٹ کے اندر, اس سے شاید یہاں پہ فرق پڑے, لیکن کووڈ جو ہے وہ حکومت کے فائنانسز کے لیے نیٹ پازیٹیو رہا ہے. میں آپ کو اب بھی بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ابھی بھی گیس پوری دے دیں, انٹرسٹ ریٹس کو نیچے رکھیں اور اگر یہ تھوڑے بہت ریفارمز کر لیں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بل کلیکشن کم ہو گئی ہے, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کم بڑھ گئے ہیں, اگر وہاں پہ کچھ ریفارمز کر لیں بجلی کے اندر اور اگر نرخ نہ بڑھائیں, آسان چیز ہوگی کہ IMF کی چیزیں مان لیں, آپ بجلی کی ریٹ بڑھا دیں, نئے ٹیکس میجرز لگا دیں, اور وہی کریں گے یہ لوگ, اور آپ دیکھیے گا کہ جنوری کے اندر اکانومی جو تھوڑی سی جان آئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. میر صاحب آپ بتائیں, آپ تو ٹریڈرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آل کراچی تاج اتحاد کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, کراچی بڑا نرو سینٹر ہے, کیا سینٹیمنٹ ہے, کیا اکانومی پھسل رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے, دکانوں میں رش ہے نہیں ہے, کیا کس طرح آپ بتاتے ہیں؟ دیکھیں, میں جس شہر کا تاجر ہوں, جس شہر سے بلونگ کرتا ہوں, وہ بلا شبہ معیشت کا ہب ہے. اس نے 2008-2013 کی بدترین صورتحال میں بھی کاروبار کیا, اور اس وقت بھی لوگ کراچی جیسے شہر میں مستحکم طور پر کاروبار کرتے رہے. چند ہزار لوگ شہر سے بھاگے بھی تھے. کرونا کی پہلی لہر نے حقیقتاً وہ جو لاک ڈاؤن کی جو صورت تھی 2 ماہ کی, اس میں بہت سے زخم کھائے لوگوں نے, اور حقیقت یہ کہ دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح یا گرنے والے کو تھامنے کا جو حکومتی ایک سہارا تھا وہ نہیں ہے. جو گرے گا اس نے خود اٹھنا ہے. حکومت کے پاس اب پھر اس کو کچھ دینے کے لیے اگر ہے تو وہ سودی قرضے ہیں, جو اس وقت رجحان نہیں ہے, چھوٹے تاجروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اللہ کی طرف سے جیسے وہ ایک لہر نہیں, کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ کیا کرے اس وقت؟ اب یہ دوسری لہر آئی ہے. مجھے بتائیں گورنمنٹ کیا کرے جو اس وقت نہیں کر رہی؟ دیکھیں, ہم گورنمنٹ سے تو یہ امید رکھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ہماری کچھ مالی طور پر ہیلپ کرے. ہم جانتے ہیں نہیں کر سکتے. جس طرح ابھی مفتاح صاحب نے, اشفاق صاحب نے کہا, جو ہمارے وہ ریزروز نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو بھی میرے پاس وقت تھوڑا ہے. میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ کیا کرے, کیا ہیلپ مل سکتی ہے انڈسٹری کو یا ٹریڈرز کو؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات, ٹریڈرز جڑے ہوئے ہیں چھوٹی انڈسٹری کے ساتھ. خام مال کی قیمتیں روک نہیں پا رہی حکومت. کسی بھی سطح پہ دیکھ لیں, خام مال کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اس کے بعد ٹریڈرز کو نقصان ہوتا ہے, دشواری ہوتی ہے. جتنے بھی, میں نام اب نہیں لے سکتا, وقت کم ہے آپ کے پاس, لیکن جو بھی چھوٹی انڈسٹری کے را میٹیریلز کی مد میں مشکلات ہیں انہیں دور کریں گی تو ٹریڈرز بھی کچھ استحکام میں آئیں گے. تو ٹریڈرز کو کم از کم یہ چیز دیکھ لی جائے کہ ان کی جو سپلائی اور ان کی جو خریداری ہے, اگر اس میں استحکام آ جائے, اس میں کوئی بہتری آ جائے, کچھ سہولتیں آ جائیں, تو مارکیٹوں میں مزید بہتری آئے گی. کیونکہ بائر میں وہ دم نہیں ہے. بائر کی قوت خرید وہ ٹوٹ گئی اس کے گھریلو اخراجات میں. یہ سبب ہے کہ ہمیں ہمارا کاروبار جو چلتا ہے وہ بائر کی قوت خرید کے اوپر ہے, اور بائر اس وقت نہ سبزی کھا سکتا ہے, نہ دال کھا سکتا ہے, نہ اس کے پاس بجلی کی. ڈاکٹر اشفاق یہ مجھے بتائیں کہ اس بجٹ کا حال یہ ہے, یہ جو انہی کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا گورنمنٹ کا ہی, تو وہ آپ اگر 8-10% اس میں ایڈ کر لیں, جو تمام پرائیویٹ لوگ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے ایکسپرٹس, تو تقریباً 30% پلس شہروں میں اور 40% پلس صرف خوراک کے اندر خرچ ہو رہا ہے ٹوٹل بجٹ کا, گھر کا جو بجٹ ہے. امریکہ میں جائیں گے اور دنیا میں جائیں 8-10% سے اوپر نہیں جاتا, تو 40% تو ہمارا خوراک کے اندر جا رہا ہے. جو ہم نے اپنا حال دیکھا پالیسیز کا, ہم ایک زرعی ملک ہے, لیکن ہم زراعت کے اندر ہمارا بل بڑھ رہا ہے, امپورٹس کے اندر کھانا پینا سب کچھ بن رہا ہے. جتنی پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ لگتا ہے جیسے ہے کہ ایک انڈسٹریلسٹ لابی بیٹھی ہوئی ہے جو پیورلی ایگریکلچر کو پروموٹ نہیں ہونے دیتی, اور سارا ان چیزوں کے اوپر ہے.
کیا کریں, ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ, کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں آپ نے جو ایوریج ایکسپینڈیچر میں فوڈ کا شیئر بتایا ہے کہ 30 to 40% ہے, ہم تھوڑا غریب میں چلے جائیں نا, کیونکہ حکومت کو ان کا ہاتھ ضرور تھامنا چاہیے جو بہت غریب ہے. اب میں سوری لوگوں کو ایک چیز واضح کر دیں ناظرین, جو رورل یا دیہاتی آبادی کا اگر 10% زیادہ ہے, اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کی آمدن کم ہے, تو ان کی آمدن وہی چیز خریدنے میں وہاں مہنگائی زیادہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ زیادہ کھا رہے ہیں تو اس لیے زیادہ وہ ان کا خرچہ. جی, جو غریب طبقہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ 50 to 56% منتھلی ایکسپینڈیچر میں فوڈ پہ اخراجات ہیں ان کے. اور رورل ایریا کا جو ذکر کر رہے ہیں, فوڈ انفلیشن کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے لمبے مدت تک نہیں رہی. 17-18% آج بھی جو ہم ایز وی اسپیک یہ 15 یا 16% فوڈ انفلیشن ہے, اس نے غریب کو مارا ہے. نان فوڈ انفلیشن تو 4-5% کے قریب ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, اور اس میں لکھا بھی ہے میں نے, کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو نیچے لے کر آؤ. اس کو نان فوڈ, ہمیشہ سے ہم نان فوڈ انفلیشن یا کور انفلیشن سے کے ساتھ ہم نے لنک کیا تھا. باقر صاحب نے آ کے اس کو فوڈ انفلیشن اور اوور آل انفلیشن ہیڈ لائن کے ساتھ کر دیا, جس میں بلک جو ہے وہ فوڈ آئٹمس ہے. ابھی نظر بھی آ رہا ہوگا ان کو کہ یہ تو سارا انفلیشن ہی ہے فوڈ کی وجہ سے. اس میں آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں کہ اس سے انفلیشن کم کریں گے. یہ کوئی پاگل نہیں سوچ سکتا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ وائی کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, آئی ڈونٹ نو کہ کوئی نہیں کرتے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو باہر سے پیسہ وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ نہیں آئے گا. سر میں یہ کویسچن ڈاکٹر مفتاح کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں. مفتاح صاحب, یہ جب ابھی اسٹیٹ بینک نے جتنی ویریس اسکیمز بھی دی ہیں, ان میں اسکیمز میں یہی ریٹ نکل رہا ہے 5%, 5 to 6%. نہیں, جو بھی اسپیشل ٹارگیٹ اسکیمز انہوں نے آفر کی ہیں کورونا میں, تو اس کا مطلب 5% تو ہو سکتا ہے انٹرسٹ ریٹ. کیوں نہیں کرتا اسٹیٹ بینک؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایل ٹی ایف ایف کی یا ٹرف کی جو فائنینسنگ کری ہے, تو اسٹیٹ بینک سستا دیتا ہے انڈسٹریز کو, اور یہ تو بیسک سبسڈی ہے آپ جو لارج مینوفیکچررز کو دیتے ہیں تاکہ وہ فیکٹریاں لگائیں اور آپ لوگ نوکریاں کریں. دیکھیے, میں اشفاق صاحب کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آپ نے اس ملک کو امیر کرنا ہے تو آپ کو پروڈکٹیوٹی, فارم پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی, اور فارم کے اوپر تھوڑے سے آپ کو پیسے لگانے ہوں گے. مطلب فارم پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے, جس ملک کے اندر آپ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 13 ملین بیلیں گرو کرتے تھے کاٹن کی, اور آپ 7 ملین کر رہے ہیں, تو سیریسلی یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. آپ نے اس کے بعد آپ نے جو فرٹیلائزر کو بھی سبسڈی دیتے ہیں, وہ بیسکلی فرٹیلائزر ملز کو چلے جاتی ہیں, فرٹیلائزر فیکٹریز کو جاتی ہیں, فارمرز کو پتہ نہیں کتنا ملتا ہے اس میں. آپ سبسڈیز تو ہم امیر لوگوں کو ہی دیتے ہیں اس ملک میں, کیونکہ ان کا آواز بڑا ہے. فارمز کو آپ جب تک کہ فارم پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائیں گے, آپ اس ملک میں امیر نہیں ہوں گے. یہ جو رورل انفلیشن ہے, اس کا نقصان یہ ہوا ہے مالک صاحب کہ آپ نے لوگوں کو اتنا غریب کر دیا فارمرز کو کہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ 1 ایکڑ 2 ایکڑ کے چھوٹے چھوٹے جو لینڈ ہوتے تھے یا 5 ایکڑ کا, لیکن مفتاح ان کی لابی نہیں ہے نا, لابی تو ساری انڈسٹریلسٹ کی ہے. وہ سارا جو پرائم منسٹر کے قریب ترین لوگ ہیں سارے انڈسٹریلسٹ ہیں, سارے وہ بزنس کمیونٹی کے ہیں, فارمنگ کمیونٹی کا تو آدمی کوئی نہیں ہے. اچھا, جو گزارش یہ ہے کہ جو فارمنگ کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی بھی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اوبویسلی ایم این ایس تو ہوتے ہیں وہاں سے رورل ایریا سے, بٹ my point is کہ if you want to improve Pakistan's economy long term, you have to increase farm productivity. لیکن اس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو رورل انفلیشن ہے, اس نے لوگوں کو برا حال کر رکھا ہے. 14%, 15% رورل انفلیشن. پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کیوں اتنا تیز بڑھا ہوا ہے. جب 13% انٹرسٹ تھا تو آپ کو پیسے آ رہے تھے باہر سے, $2-3 بلین آپ کو ہاٹ منی کے آئے ہوئے تھے, مورگن اسٹینلے سے سپوزٹلی آئے ہوئے تھے, واٹ ناٹ. وہ پتہ نہیں کیا ایک ضد تھی کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے رکھا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا ہے, تھوڑی سی اکانومی بھی چل رہی ہے, کوئی قیامت. مجھے یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بھی بہت سی باتیں ہیں آپ کے میرے معاشی مستقبل کے بارے میں. اسٹے ود اس. جی, ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, پنجاب نے پہلے طے کیا 2000 روپے 40 kg کا پرائز, سپورٹ پرائز گندم کی طے کی. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھا کے اس کو 1650 کر دیا. باہر سے جو امپورٹ کر رہے ہیں لاکھوں ٹن گندم,
اور باہر کے یہ فارمر کو 1800 2000 دینے پہ تیار ہیں، پاکستان میں کسان کو کیوں نہیں دیتے؟ اب ہوگا کیا اس سال؟ اب انہوں نے پھر ریڈیوس کیا، اس سال گندم کا انسینٹیو نہیں رہے گا، لوگ گندم نہیں لگائیں گے، اگلے سال پھر یہ کرائسس پڑا ہوگا شارٹیج کا۔ دیکھیں میرا جو تجربہ یہ ہے کہ جو گندم لگا رہا ہے وہ لگائے گا irrespective آف دا پرائسز۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ 2000 جیسے میری بہت لوگوں سے بات ہوئی پنجاب میں آپ بھی، کو بتا رہا وہ ہوں، نہیں لگا رہے۔ نہیں غلط ہے، وہ شاید آپ کو اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ یہ اٹھائیں تو گورنمنٹ شاید آپ کی وجہ سے قیمتیں بڑھا بھی دے۔ دیکھیں 2003 سے لے کر 2005 تک 4 سال ہم نے، بلکہ 2002 سے 4 سال ہم نے سپورٹ پرائز کو نہیں بڑھایا تھا۔ کیا اس ملک میں اس 4 سال میں کیا گندم نہیں اگا پاکستان میں؟ اتنے اگ رہا تھا جتنا اگ رہا۔ نہیں، باقی ان پٹ کاسٹ بھی تو آپ کی بڑھ گئی ہے نا اتنی زیادہ، آپ نے ان پٹ کاسٹ آپ کی بہت بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں میں یہ اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت ایشو ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے سپورٹ پرائز ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں نا، یہ بس اس میں آپ رہنے دیں، کیونکہ ایک 2007 میں جہانگیر ترین صاحب کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی کہ یہ سپورٹ پرائز کو ڈیٹرمن کیا جائے۔ آپ یقین کریں کہ جس وقت اس وقت کی حکومت نے وہ بڑھا تو نہیں سکے تھے شوکت عزیز صاحب کی حکومت نے، تو آنے والے پہ چھوڑ دیا تھا، 900 روپے پہ لے کے چلے گئے تھے، ایک کوہرام مچ گیا تھا پاکستان میں۔ اور ابھی آج موجود ہیں اس ملک میں جہانگیر ترین صاحب، ان سے پوچھیں کہ وہ 450 یا 500 سپورٹ پرائز بن رہا تھا، اس کو اٹھایا 950 پہ لے کے چلے گئے تھے۔ تو یہ بہت اس میں چکر ہے، اس کے کیلکولیشن میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے اندر سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ میڈیا میں اتنا بولنا جو ہے لیکن جس پرائس پہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں کنک، اگر کم از کم وہ پرائس آپ اپنے فارمر کو کیوں نہیں دے سکتے؟ باقی سارے فارمولاز چھوڑ دیں، اگر میں 1800 کا امپورٹ کر رہا ہوں آن ایوریج، تو میں کم از کم اپنے فارمر کو 1800 کیوں نہیں دیتا؟ نہیں دیکھیں اصولاً تو ٹھیک ہے، یہی کام اگر کرنا ہے آپ نے تو آپ پھر سپورٹ پرائز بزنس سے نکل جائیں۔ دنیا ہمیں کہہ رہی ہے دس شوڈ بی دی گریٹسٹ ایگریکلچر ریفارم کہ ہم اس سپورٹ پرائز سے باہر نکل جائیں۔ کیا سپورٹ پرائز سے کس طرح نکل جائیں؟ 72% کیلوریز جو سی ڈیلی انٹیک ہے وہ آپ کا گندم سے، آٹے سے لوگ لیتے ہیں، آپ کی سٹیپل ڈائٹ ہے۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ تو پھر اگر آپ کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ کسی کے رحم و کرم میں نہیں، کیا باقی چیزیں جو یہ مڈل مین آپ کا ہے، مڈل مین آپ کا کما رہا ہے، ابھی بھی آج بھی کسان کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، تب بھی مڈل مین پیسہ کمائے گا، کسان کو تو نہیں ملے گا۔ گورنمنٹ بزنس سے نکل آئے گی نا، آپ باقی چیزوں کو دیکھ لینا، آپ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، پاکستان میں ٹیکسٹائل تو بن رہا ہے نا، تو کیا یہاں بھی کوئی سپورٹ پرائز ہے اس بزنس میں کہ یہ تمام جہاں بھی جتنے ٹیکسٹائل مل میں جو شرٹ یا جو کچھ بھی بنا رہے ہیں گورنمنٹ سب خرید لے، ایک پرائز فکس کرے اور خرید کے پھر مارکیٹ پہ ڈسٹریبیوٹ کرے؟ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ تو پھر کاٹن پہ کیوں چیختے ہیں آپ؟ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں، پھر کاٹن پہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی کاٹن میں یہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ اس میں ریسرچ پہ کیوں نہیں کر رہی؟ پھر اس کو بھی فری کر دیں، اس طرح تو پھر ایوری تھنگ از اے فری تھنگ۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سپورٹ پرائز کے فکس میں آپ کیوں پڑھتے ہیں اس چیزوں میں؟ گنے کو لے لے، سپورٹ پرائز فکس کرتی ہے صوبائی حکومتیں انڈر دی جو 1970 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت وہ کرتے ہیں سپورٹ پرائز، پروونسز فکس کرتی ہے، اور سارا سال چینی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے مصروف پڑا ہوتا ہے۔ ویٹ آپ کا سٹیپل ڈائٹ ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، غریب آدمی کا کھانا ہے، اس کو آپ مارکیٹ فورسز پہ خالی نہیں چھوڑ سکتے کہ کل کو ویٹ کی شارٹیج ہو اور میں سیٹ ہوں، میں امپورٹ کر لوں اور میں مارکیٹ میں جا کے بیچ دوں جتنے مرضی کا آٹا۔ امپورٹ کر لے، ویٹ کی شارٹیج ہے ہاں تو اس کی پرائسنگ کون ریگولیٹ کرے گا؟ ضرورت نہیں ہے، ارے ہر چیز میں۔ مفتا صاحب کیا ہمارے جیسا ملک اس کے اندر آپ کھلی چھٹی دے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نکل جائے بیچ میں سے سپورٹ پرائسز میں سے جو بیسک سٹیپلز ہیں ان کے لیے؟ مالک 1 سال میں تو بالکل نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ 3 سال کا پلان کرائیں کہ جس کے اندر حکومت اسٹریٹجک ریزروز بھی رکھے اپنے پاس، لوکل خرید کے ہر سال بڑھا لے اس کو اسٹریٹجک ریزروز کو، اور نمبر 2 کچھ پلانٹیشن ایریا کے لیے سبسڈی دے کہ ہم آپ کو مثال کے طور پہ 5000 روپے ایکڑ دیں گے اگر آپ ویٹ لگائیں گے، 10,000 روپے ایکڑ دیں گے اگر آپ سویا بینز لگائیں گے، 10,000 روپے ایکڑ دیں گے آپ لینٹل لگائیں گے۔ ایک ہولسٹک پالیسی پاکستان کو اب ایگریکلچر کی کرنی چاہیے۔ یہی تو ریفارمز ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ ٹیکسٹائل کا کرتے ہیں، پہلے کاٹن جو تھی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی منسٹری کے اندر ہوتی تھی، اوبویسلی وہ فارمر کا انٹرسٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ ایپٹما کا انٹرسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
So you have to now actually, میں سمجھتا ہوں, میں سچ بتا رہا ہوں کہ فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر ایشوز آر دا بگیسٹ پروڈکٹیوٹی گین ان پاکستان. جب تک آپ یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہولسٹکلی نہیں دیکھیں گے, کبھی آپ چینی کے مسئلے میں پڑ جائیں گے, وہاں پہ صرف سبسڈی جو ہے کبھی فارمرز کو نہیں ملتی, مل والوں کو ملتی ہے, یا کبھی آپ ویٹ میں چل جائیں گے جو اس بار اسمگل کروایا, ویٹ انہوں نے پولٹری کے اندر دے دیا, ٹرکیوں نے اسمگل کر دیا, یا کبھی آپ پڑ جاتے ہیں کاٹن کی کرائسس میں. آپ کو ان کرائسس سے نکلنے کے لیے پوری پالیسی پھر سے سوچنی پڑے گی. یہ چھوٹے چھوٹے ایمرجنسی کے جو ٹیکے لگانے نے کہ آپ امپورٹ کر لو, آپ بھیج دو, وہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں آپ کی اس بات سے اگری کہ اگر 1800 روپے کا ہم امپورٹ ہی کر رہے ہیں تو پھر اپنے لوگوں سے لے لو یار, مطلب پھر اپنے لوگ 4 پیسے کما لے, کیا بری بات ہے. ایگزیکٹلی, پھر آپ اپنے بندے کو کریں. فارمر کے ساتھ ویسے برا حال ہے, اس کو نہ کریڈٹ ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے, برا حال ہے اس کا. اگر آپ نے اگر انٹرنیشنل پرائز دینا ہے نا, بالکل دیں, کہ جو انٹرنیشنل پرائز لینڈڈ کاسٹ ہوگا فارمر کو وہی دیں گے. لیکن اگر عالمی منڈی میں کم ہو جائے تو پھر کیا کریں گے آپ دیں گے ان کو کم پرائز؟ پھر تو دونوں طرف ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر عالمی منڈی میں گندم کی قیمت زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو اس سے ابھی تو فائدے ہو جائیں گے, آپ وہی پرائس ان کو دے دیں یہاں پر. لیکن جب کم ہو, مجھے یہ باعث نظر آتا ہے ہمارے پالیسی میکرز میں اور اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں میں کہ ہم فوراً سارے اصول تو لے آتے ہیں کہ یہ چیز ایسے کوئٹ پرو کو ہوگا. کیا ہم نے ان کو سارے وہ ٹولز دیے ہیں جو انڈسٹریل سیکٹر کے پاس ہیں؟ کیا کریڈٹ کی وہ فیسلٹی ہے؟ کیا ان کی کراپس کی وہ انشورنس فیسلٹی اس طرح ہیں؟ کیا سب کچھ ہے؟ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کاسٹ برابر ہے اور ان کی انپٹ کاسٹ آپ کنٹرول کر, سوری کیا ان کی انپٹ کاسٹ برابر ہے؟ اگر آپ مہنگا دے رہے ہیں اس کو, اگر آپ بجلی اس کو مہنگی دے رہے ہیں, اس کو پانی مہنگا مل رہا ہے. ہندوستان میں اگر بجلی ایسٹ پنجاب میں فری مل رہی ہے, پانی سستا مل رہا ہے, then how do you expect this farmer to compete without protection? اگر میں انڈسٹری اس وقت لگاتا ہوں تو آپ مجھے 20% کی پروٹیکشن دے دیتے ہیں, لیکن میں فارمنگ کر رہا ہوں تو آپ 0 پروٹیکشن دیتے ہیں. آپ بولتے ہیں باہر کی پرائس پہ ڈیوٹی فری لے آؤ. میرا مفتاح یہی میرا مسئلہ ہے کہ میں جب بیوروکریسی سے بات کرتا ہوں, پالیسی پلانر سے بات کرتا ہوں, ان کو یہ ساری چیزیں تو آ جاتی ہیں, لیکن پھر یہ چیزیں نہیں ہیں جو اس کو جب آپ اپنے کو ایکسپورٹر کو ایکسپورٹ ریبیٹ بھی دے رہے ہیں, آپ اس کو جناب اور دیکھیے بات یہ نہیں ہے, اس کی ریزن ہے نا, جیسے مفتاح نے کہا ہے, پھر آپ اپنے فارمر کو بھی وہی پلینگ فیلڈ دیں جو ریجن میں ہے. وہ کیسے لڑے گا؟ آپ اسٹڈی کریں نا, آپ کہیں پلاننگ کمیشن سے اسٹڈی کر لیں. ہم گندم اور یہ شوگر کین کی جو پرائسز ہے نا, یہ عالمی منڈی سے زیادہ قیمتیں ہیں ہمارے یہاں پر اس کی, ٹھیک ہے نا, عالمی منڈی سے زیادہ ہیں قیمتیں. ہم اپنے فارمر کو اس سے زیادہ قیمت دے رہے ہوتے ہیں, ڈالر ٹن کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سر لیٹسٹ ایگزامپل میں تو نہیں دے رہے, آپ نے دے دی ہوگی کبھی. نہیں دیکھیں نا, کسی ایک سال میں کسی چلیں یہ باتیں تو بہت ہونی تھی, ہمارا سارا ٹائم ایگریکلچر پہ نکل گیا. اس پہ آئندہ پروگرام کریں گے. میر صاحب آپ سے معذرت, وہ یہ سارا ایشو ہی بحث ہی چلے گی ایگریکلچر کے اوپر. ناظرین آئی ہیو آلسو رن آؤٹ آف ٹائم, لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک ایگریرین ملک ہیں. آئی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ. ایگریکلچر جو ہے کوئکسٹ ٹرن اراؤنڈ پیریڈ ہے اس کا. آپ کے جو اس میں ریفارمز لائیں گے, اس کے ریزلٹس ہمیں فوراً ملیں گے. صرف اپنی فوڈ سیکیورٹی کی طرف نہیں, فائنینشلی آلسو, اکنامکلی آلسو اپنی اسٹرینتھس پہ کھیلنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ نہیں ریپرزینٹ ہو رہا پالیسی میکنگ سیکٹرز میں جس طرح ہونا چاہیے. آج کا پروگرام تھا تو اکانومی پہ, لیکن یہ چلا جاتا ہے ایگریکلچر پہ چلا گیا. اس پہ آگے بات کریں گے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ 2-3 باتیں کوئکلی میں کہنا چاہوں گا. انٹرسٹ ریٹ آرام سے 5% آ سکتا ہے, 2% نیچے آ سکتا ہے, اور آنے والے دنوں میں اگر انٹرسٹ ریٹ پرائم منسٹر puts his weight behind it 2% نیچے لے آئیں, بجلی کی قیمتیں بالکل نہ چھیڑیں, فیول انرجی کی پرائسز میں زیادہ بڑھوتی نہ ہونے دیں, تو حالات آہستہ آہستہ بہتری طرف جائیں گے. بات ہے سینٹیمنٹ کی, اگر سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو تو انشاءاللہ آؤٹ کم بھی ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.